بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف ذکر خیر دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے اللہ پاک جناب مظاہری صاحب دی ساری محنت اور کاوش نے جناب سیدہ دے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ العنکبوت دی دوسری آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا یہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ اللہ پاک اس انداز میں کرن خالی فرماندہ ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کو اس لیے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، آواز آ جائے، خالق فرماندہ میرے حبیب احسب الناس، کیا لوگ اس گمان میں ہیں، لوگ اس خوش فہمی میں ہیں، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، لوگ یہ سوچ کے مطمئن ہیں کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ میں دوبارہ کوشش کروں، اللہ فرماندہ ہے کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں، کیا یہ لوگ یہ سوچ کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ جب ہم کہیں گے اللہ سے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ یہ سوچ رکھا ہے لوگوں نے۔ اور خالق کائنات ارشاد فرماندے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور اللہ فرماندہ ہے وہ کیا یہ سوچتے ہیں کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے، وہ پرکھے ہی نہیں جائیں گے، کا امتحان ہی نہیں لیں گے، یہ کہنے پہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اسیا کی چلو ٹھیک ہے جی جاؤ۔ اللہ فرماندہ ہے ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ میں ایمان والا ہوں تو ہم چھوڑنے والے نہیں، ہم آزمائیں گے۔ کیسے؟ اگلی آیت مجیدہ خالق فرماندہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ہم نے پہلوں کو آزمایا ہے انہیں بھی آزمایا، اس سے پہلے بھی ہم نے بندوں کو آزمایا ہے۔ کیسے؟ خالق فرماندہ ہے فَلَا يَعْلَمَنَّ، اللہ فرماندہ ہے پس ہم نے ظاہر کر دیا ہے اللہ نے الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ سچوں کو بھی ظاہر کر دے گا اور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے اور یہ ہمیں کہہ کے نکل جائے کہ ہم مومن ہیں۔ مطلب قرآن حکیم دیاں انہاں دو آیات نال واضح ہو گیا کہ اپنے منہ نال اپنے آپ نو مومن کہن نال کوئی بندہ بخشیا نہیں جائے گا اور کوئی بندہ نجات والا راستہ اختیار نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماندہ یہ بندے میرے دھوکہ دیں دے، مینوں آکھن گے اسی مومن ہاں تو میں کہاں گا ٹھیک ہے تسی مومن۔ ہم نے پہلوں کو بھی پرکھ لیا تھا، انہیں بھی پرکھیں گے۔ وہاں بھی سچے جھوٹے ہم نے الگ کیے تھے، یہاں بھی سچے جھوٹے الگ کریں گے۔ یہ مطلب ہے دو آیتاں تو ایک گل تے قبلہ طے ہو گئی کہ بہرحال جننے بندے اپنے آپ نو مومن آکھن وہ سارے مومن ہوندے نہیں، جڑے بندے اپنے آپ نو صاحب ایمان آکھن سارے بندے صاحب ایمان ہوندے نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے کوئی منہ نال کہہ دے میں مومن ہاں تو میں چھڈاں گا نہیں، میں وکھرے کراں گا سچے، وکھرے کراں گا جھوٹے۔ ان آیت مجیدہ دی تشریح واسطے بھی اگلی بھی آیت مجیدہ ہی پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ میرے کو جناب الحجرات ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب وہ لوگ تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تیرے پاس آتے ہیں اور تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اور خالق کائنات فرماندے کل میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، کہ تم مومن نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور آپ ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو۔ ہوں تس مجمع میرا خیال دسے گا وہ بندے نبی پاک نو آ کے آندے نہیں کہ اسی مومن ہاں تے اللہ اتوں پہ فرماندا تو انہاں نو کہہ دے کہ تسی مومن کوئی نہیں۔ ویسے سچا بچوں کون ہے؟ اللہ بھی سچا ہے تے نبی بھی سچا ہے۔ وہ نبی نو آ کے آندے نہیں اسی مومن ہاں، آوندے نے تے آ کے آندے نے اسی مومن ہاں۔ تہاڈا کی خیال ہے بت پرستاں نال اللہ گل کرے؟ بت پرست نہیں آ کے آندے اسی مومن ہاں، مشرک تے نہیں آ کے آندے اسی مومن ہاں، کافر تے نہیں آ کے آندے اسی مومن ہاں۔ یہ مطلب ہے کوئی مومنہ چ رڑے نے نا جڑے آ کے آندے نے بھائی مومنہ چ بندے ملے نے وہ آ کے نبی پاک نو آندے نے اسی مومن ہاں۔ تے اللہ فرماندا کل حبیب ان سے کہہ دو لم تؤمنو،
تم مومن نہیں ہو. ویسے گل اللہ دی ٹھیک ہے, گل پیغمبر دی ٹھیک ہے. اگے کمال ہے, اللہ فرماتا ہے ولیکن قولوا اسلمنا, ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا کریں, مومن نہ کہا کریں. میرا حبیب انہوں نے کہہ دو میں جی ڈاکٹر کو ٹائم لیا, اتنے میں جانا چاہنا. 2 مجلساں تے میں معذرت کی تے ایتھے اس واسطے نہیں کی بھی یہ علامہ صاحب نے مینوں پہلی بار حکم کیتا تے وہ نہ کرنا سی کہ دال آ گیا. ٹھیک ہے نا جی, دال آ گیا مطلب ہے کسی کو جانا سی, انہوں معذرت بھی کی تے ایتھے جڑا انکار سی نا اج وہ ممکن نہیں سی کہ میں انہاں کے انکار کرتا, کیونکہ تمہیں پتہ پھر برادریاں چ گلاں جویں دی آندیاں. آہو جی اتنے کن آنا سا, وہ اتنے کی لینا تساں آپ ہی آخنا. تو پھر میں حاضر ہوا تھوڑا گلا خراب ہے, یہ ذرا محسوس نہ کرنا. اچھا اللہ بکرے بکرے کر کے چھڑنے نے, کہڑے کہڑے سچے بھی تے جھوٹے بھی. یہ جڑے نبی پاک دے سامنے آ کے آندے نے اسی مومن ہاں, تے اللہ فرماندا ہے اے نہیں مجمع بول کے دسے تھوڑا جا تان کرے. یہ جدوں نبی نو آندے نے اسی مومن ہاں, سچے نے کہ جھوٹے؟ سچے نے جھوٹے نے. اللہ کہہ رہا تسی مومن نہیں. یہ مطلب ہے نبی دے سامنے آ کے بھی مسیتے بہ کے بھی بندے جھوٹ بول رہے ہیں. یارا پیغمبر دے سامنے آ کے پہ آندے نے کہ اسی مومن ہاں, اتو اللہ پہ فرماندا سونا انہاں نوں کہہ دے تسی مومن نہیں. یہ مطلب ہے نبی دے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. ہن تساں پریشان نہیں ہونا. فاطمہ بس آ تو منی, فاطمہ نو حضور نے اپنا ٹکڑا آکھے, اپنا حصہ آکھے. نبی کلے تے زہرا جوزے, یہ جڑے کلے دے سامنے جھوٹ بول لیندے نے جوز دے سامنے نہیں بول سکتے. جی مہربانی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. پیغمبر بہت شکریہ مہربانی, میری ڈیوٹی حاضری ہو گئی, تو سب بہت توجہ فرمائی. اللہ فرماندا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو قل لم تؤمنوا, تم مومن نہیں ہو, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان اپنے آپ کو آکھیا کرو مومن کیوں آندے ہو؟ یہ مطلب ہے نبی پاک دے دور وچ بھی مسلمان ہو رہے سن تے مومن ہو رہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں قرآن دی آیت پڑھ رہا ہوں, اور یار اللہ فرما رہے ہیں آگ اسی مسلمان ہاں, قولوا اسلمنا, یہ کہا کرو کہ ہم اسلام والے ہیں. ایمان والے تو تم ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو, مومن نہ کہا کرو. آخریا کرو اپنے آپ نے مسلمان, میں کی کہنا, اللہ خود اجازت پہ دینا ہے. قولوا اسلمنا, ان سے کہو کہ یہ اپنے آپ کو کہا کریں کہ ہم مسلمان ہیں, مومن نہ کہیں. اللہ فرماتا ہے اپنے اپنے مسلمان آکھن تو میں نے غصہ نہیں لگتا. یہ جدو بے ایمان اپنے اپنے مومن آندے نے نا, ادو میں نے غصہ لگتا. مسلمان آکھو دہاؤ, مومن نہیں آکھنا. بسم اللہ. آؤ جناب, جناب امداد حسین ابو ذری صاحب تشریف لے. ہوں ٹھیک جی صاحب کو فرماتے سن انہیں مولوی آ گئے نے, ہوں بیچے کسا کر ٹھیک تھوڑا جا ٹیسٹ تبدیل ہوئے گا. مہربانی اس نہیں سمجھو جی میں سردے چوں میوہ پھڑ کے کھائی لکھا. لو جناب علی, اللہ فرماتا ہے اللہم صلی اللہ محمد, اپنے آپ کو کیا کہا کریں جی؟ مسلمان کہا کریں, مومن نہ کہا کریں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ, اور ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں. تمہارے یار تم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو, مومن نہ کہا کرو, کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے کہ اس قرآن کی آیت تو بعد میں بلا مبالغہ کہہ رہے ہیں اور کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں, اللہ تے نبی نے جڑا قرآن بھیجا دے مطابق کہہ رہے ہیں کہ انہاں بندیاں دے دلاں وچ اسلام اترے. بولو یار بولو ایمان. یہ مطلب کچھ بندے ہوندے نے جنہاں چ اسلام اترتا تے ایمان نہیں اترتا. جنہاں چ اسلام اترے نا وہ مسلمان ہوندے نے, جنہاں چ ایمان اترے وہ مومن ہوندے. یہ مطلب ہے حضور دی حیات طیبہ ظاہری وچ بھی بندے سامنے آندے سن جڑے مسلمان ہوندے سن تے مومن نہیں سن ہوندے. یہ مطلب ہے کہ جتھوں اسلام لنگ جاندا ہے اتھے ایمان کیوں رک جاندا ہے؟ کوئی تے ڈکا لگا ہے نا, جنہوں ڈکے دی سمجھ نہیں آئی وہ کسے کو اردو کرا لے, رکاوٹ نہ آندے. تانوں پتہ کئی باری کھرے تو ایک دم اتوں پاڑ چھڈا پیندا, اتوں کھرا ہوندا ہے, دھوپ لگی ہوندی ہے, پاڑ چھا ٹراں ڈگدا, بندہ بھیجندا جی یہ کیوں ہے. اور اتوں آ کے کوئی جی آندا جی مہربانی کرنا جی, یہ میਂہ پیا سی نا سویرے اتنے ڈکا لگا,
تو وہ پانی نہیں نکلیا، ہوں ڈکا لایا تو پانی میں نکلیا باہر، یہ مطلب ڈکا آ گیا ہوئے تے شاید اگے جاری نہیں ہوندی۔ یہ جڑا نالی دا ڈکا ہے اور ہوندا ہے تے جڑا دل دا ڈکا ہے اور میں تانوں وہ ڈکا بھی قرآن چوں لبن لگا کہ اللہ انہاں دے دلاں چ اسلام اتردا ہے، ایمان کیوں نہیں اتردا؟ لو جناب علی او دے واسطے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل اللہ فرماتا ہے حبیب کل ان بندوں سے کہہ دے کیا سبحان ربی، میرا رب سبحان ہے، میرا رب سبحان ہے۔ ایمان نہیں اترتا، اسلام اترتا ہے۔ یہ مطلب ہے اے اسلام تھوڑا جا پتلا ہے، اے ایمان ذرا گاڑھ ہے۔ اے اسلام اتر جاندہ ہے، ایمان شکریہ قبلہ وہ نہیں اترتا۔ یہ مطلب ہے کوئی ڈکا لگا ہے جدی وجہ تو ایمان اندر نہیں اترتا۔ میں کہ اللہ کی وجہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے سبحان ربی حل کنتو الا بشرا رسولا، ان سے کہہ دے کہ میرا رب سبحان ہے، میں تو تمہاری طرف ایک بشر بن کے آیا ہوں تاکہ اللہ کے پیغام پہنچا دوں۔ میں رسول ہوں اور بشر بن کے آیا ہوں، اور میرے حبیب ہوں ڈکا پہ پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی جو لوگوں کے دلوں میں رکاوٹ ہے، منع ہو جاتا ہے ان میں ایمان اترنے کو۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں جاتا حالانکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، ان کے ڈکا کیے۔ اللہ فرماتا ہے ڈکا اے وے اللہ سوائے اس کے کوئی اور ڈکا نہیں۔ کیڑا ان قالو بعث اللہ بشرا رسولا، وہ کہتے تھے اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جڑا رسول نو بشر آکھے اونے وچ اسلام داخل ہوندا ہے، ایمان داخل نہیں۔ مہربانی جناب کیا بات ہے، بڑے سنو میں کہنا جڑا رسول نو بشر آکھے تساں کدی تساں توجہ فرمائی ہوئے تے دو باری آئے، میں پھر کہنا دو باری بشر رسول آئے، ایک باری پھر دیکھو خالق فرماتا ہے حل کنتو الا بشرا رسولا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسول ہوں اور بشر ہوں، اور بشر ہوں اور رسول ہوں۔ میں بشر ہوں اور رسول ہوں، میں نور سے بشر بنا ہوں پیغام پہنچانے کے لیے، میں بشر ہوں اور رسول ہوں۔ اے لفظ اللہ کے نے کی بشرا رسولا، بشر ہوں رسول ہوں، اور اللہ فرماتا ہے یہ بے ایمان کہتے ہیں بشرا رسولا، بشر ہے اور رسول ہے۔ میں کہ اللہ تو آپ نہیں نبی نو آکھیا آکھ میں بشر ہاں تے رسول تے اگو انہاں کی آکھیا انہاں یہی آکھیا بشر ہے تے رسول ہے۔ اللہ فرمایا ایتھے ہی بے ایمان ہو گئے۔ میں کروڑ باری بشر آکھاں انہاں بے ایماناں کو تے نہ کھوانا چاہیے۔ تمہارے میں کروڑ باری بشر آکھاں تو میں انہوں نور بھی بنایا، میں انہوں بشر بھی بنایا۔ یہ مطلب ہے جدو اللہ نبی نو بشر آندا ہے وہ تو بگڑتا کوئی نہیں، جدو بندے انہوں بشر آندے ہیں وہ تو رہتا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو رسول کو بشر کہتے ہیں ان کے دل میں اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا۔ تو سب بچیاں نو ویکھیا ہوئے گا جڑے ایڈی ایڈیاں ٹافیاں کھا جاندے نے تے اینی گولی بخار دی نہیں کھاندے، ایڈیاں ایڈیاں ٹافیاں کھا جاندے نے تے اینی گولی ماں منہ چ رکھ دی ہے اتوں پانی پاندی ہے تے پانی سارا اندر تے گولی کتھے آوے، کوئی گولی نہیں نگاندے۔ وہ کی تکلیف ہے، دا مطلب ہے نگاہو گولی سکتا ہے لیکن وہ بے ایمان جان کے نگانا نہیں چاہتا۔ مولا تانوں جزائے خیر کرے۔ کوئی ایویں اپنے بچے ہوندے نے وہ ماما ہاتھ باں پھڑ کے نا تے اندر کسی طریقے گولی لگاندی ہے نا تے جی گولی نہ کھائے۔ وہ میں کئی باری مثال دیتی ہے، پھر چمچی چ گولی رکھ کے وچ پانی پا کے انہوں کھور کے گھول کے چلو تل نہیں لنگدی، وہ پھر لتاں باواں پھڑا کے تے ایتھے چمچی دے کے تے انج کٹ کے نہ منہ دا او دے وچ سٹ کے نہ پانی دیو چمچی تے اتوں پانی سادہ پا کے تے منہ کٹ کے مگروں مکا مار دی نگاہ لگاندا پیا۔ سارو اٹھاؤ لو جناب جڑا ایڈا اوکھا بچہ ہویا ہوئے وہ دی ماں نو آکھو بھین جی کیوں حلال کر چھڑن لگے بچے نہیں کھاندا تے نہ کھائے، وہ پھر سواد آندا اس ماں دا جڑی آندی ہے بھرا تو ایدا بہتا سجن ہے کہ میں تینوں میرے نال بھی بہتا پیار آ گیا۔ وہ آندا اماں پوچھن لگی نہیں کھاندا تے نہ کھائے، وہ آندی ہے ویر تو اپنا کام کر گیا یہ تے بیمار پاگل ہی کھا گیا تے یہ نہیں فائدہ نا، صدقے جاواں کھا گیا تے یہ نہیں فائدہ نا۔ خدا دی قسم بندے انج ہو گئے نے جدو اسلام آتا تو تو منہ کھول چھڑتے ہیں، جدو ایمان آتا تو جن کے منہ کھول چھڑتے ہیں۔ جو محمد کو بشر کہے اس کے دل میں ایمان
گولی نہیں لگتی وہ تو ایڈی ٹافی کیویں لگتی ہے یاد رکھی علی ہر بندے دے بس دی گل ہی نہیں وہ جڑا محمد نو بشر آکھے او دے وچ تے ایمان داخل نہیں ہوندا علی دے کلے ایمان ہے مولا تعالی جزائے خیر اللہ فرمائے ہر دل وچ مہربانی ہر دل وچ علی دا ہونا مہا ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا ایمان تے تھوڑی جی گفتگو بہت شکریہ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت پڑھنا تھوڑا جا فرق جے تے فرق بڑا پہندہ جے زیرہ زبرہ نال زمین اسمان دا فرق پہ زیرہ زبرہ نال زمین اسمان دا فرق اب ایک یا ایوہ الذین آمنو آمینو یا ایوہ الذین آمنو آمینو اے زیر کی تے چھلک پئی او میم تھلے آمنو آمنو اے میم تے زبر ہے آمینو اے میم تھلے زیر ہے مقدر ہے پر مولوی آگیا نظر کے اے زیر و زبر ہونے ٹھیک کر لی لو جناب پہلی فیرز کرے یا ایوہ الذین آمنو آمینو دو لفظ میں شکریہ جی آمنو آمینو ایڈا لطف ہے چھوٹی جی گل ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو آمینو او ایمان والو ایمان لے بھی آؤ صدقہ جانا یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو بھئی شکریہ جی صاحب مومن کی نو اندر ایمان والے تو مومن اندر جتھے قرآن چے لفظ نے یا ایوہ الذین آمنو کی مطلب اے ایمان والے ہو مہربانی اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو آمینو باللہ اللہ پر ایمان لے آؤ والرسول ہی اس کے رسول پر ایمان لے آؤ وکتاب اللذی نزل علی رسول ہی اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے رسول پر نازل کی اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ اے ایمان والو محمد پر ایمان لے آؤ اے ایمان والو قرآن پر ایمان لے آؤ میں کیا اللہ اجل لے آندہ کسے تے نہیں تینوں یا ایوہ الذین آمنو کیوں بچے اجے نہ اللہ تے بھی ایمان لے ہونا کتنا شکریہ انہا اجے رسول تے بھی ایمان لے ہونا انہا اجے قرآن تے بھی ایمان لے ہونا تیان دیکھئے پر یا ایوہ الذین آمنو ایتھے مجبور پوری دنیا دے علماء وہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کی مراد ان سے مومن نہیں بلکہ مراد یہ ہے وہ ایمان کے دعوے کرنے والے ہائے ہائے وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والوں اللہ پر ایمان لے ہو یہ مطلب ہے کہ اللہ تیری ایمان نہیں لے آندا کیسی مومن ہے رسول تے بھی ایمان نہیں لیاندہ ایسی مومنہ میں کیا اللہ بندے کی میدن ہے اللہ فرماتا تسمہ کہنے فرماتا ان الذین آمنو یہ ایمان لائے تھے پھر ثم کافر پھر کافر ہو گئے یہ ایمان لائے تھے ان الذین آمنو یہ ایمان لائے تھے ثم کافر پھر کافر ہو گئے ثم آمنو پھر ایمان لے آئے ثم کافر پھر کافر ہو گئے سن لو بھائی ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو اینی باری تک دوپٹہ رنگا یہ تو ککھ نہیں رہی اور یار کی سنیں گے لوگ اندر کنے دا کپڑا ہو گیا انہاں کے ایک باری رنگایا ہوئے تو تانا کدی ہے رنگ لایا تو دوجہ چاڑیا او لایا تو تریجہ چاڑیا او لایا تو چوتھا چاڑیا یہ بندے کیسے نے اللہ زین آمن ایمان لائے ثم کافرو پھر کافر ہو گئے ثم آمنو پھر ایمان لائے ثم کافرو پھر کافر ہو گئے میں کیا بندے ایجتے ہے سن فرمایا ایجتے ہے سن تو میں کل ایمان نو بیٹھے ہیں صدقہ جاوہ مولا تعالی جزا دے میں کدی کافر کدی مسلمان کدی کافر کدی مسلمان کدی مومن ہے کدی کافر ہے لو جناب علی ایک آیت مجیدہ اور پڑھنے خالق کے کائنات آواز دے کے فرمان دیں میرے حبیب اذا جاءکل منافقون جب تیرے پاس منافق آتے ہیں تیرے پاس منافق اے سورہ منافقون جے پہلی آیت ہے جب تیرے پاس منافق آتے ہیں میرا خیال ہے یہ تو پہنا طے کر لی ہے نا کہ مطلب ہے نبی پاک کو صرف مومن ہی نہیں سنوں دے منافق آؤں دے کون سوال لینا منافق آؤں دے آکے کر دے کی نہیں اللہ فرماتا قالو نشہدو انکا لرسول اللہ وہ آکے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے وہ آتے ہیں آکے کیا نہیں اسی گواہی دینے ہیں کہ تو اللہ دا رسول ہے سچی گل کر رہا ہوں جھوٹ سچی گل جڑا بندہ اتھے آکے مجلس پہ کہ آکے حضرات میں گواہی دینا یہ شیخ پورا
مجلس ہو رہی سچا یار سچا نا. اللہ فرماتا ہے وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں انکا لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اچھا اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انکا لرسولہ, اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. اے نام ہی نہ آکھا کہ تو میرا رسول ہے. مجھے ایک میں تنوں گل دساں کی اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, آ جڑے آ کے پتہ نوں آندے نے نا تو رسول ہے, اے جھوٹے نے. کیا بات ہے, ایک اچھی میں مثال نہیں دے سکتا. ایتھے بندہ کھلو کے آکھے حضرات اے شیخ اوپر ہے, تے سچی گل پہ کر دے نا, تو تے کوٹھے تے کھلو کے بندہ آکھے حضرات جھوٹا جے. ایک پہ آندہ ہے حضرات اے شیخ اوپر ہے, بھائی مینوں تے سچا ہی لگنا, تانوں بھی سچا ہی لگنا. کوٹھے تے کھلو کے بندہ آکھے بھائی جی ایدی ساری گل نہ سنے جے, جھوٹا جے. کیا بات ہے سمجھن والےاں دی. کیسا بندہ ویسے بولتا سچ ہے تو بندہ جھوٹا ہے. تھوڑی کیا بات ہے سن دی یار, سچ پہ بولتا نا بھئی یہ شیخو پورا ہے, بولتا سچ ہے, اتوں بندہ کھلو کے آتا بھائی جی جھوٹا جے. پتہ کیوں, وہ انہوں بچوں جانتا ہے کہ کدھرے ہولی ہولی اعتبار ہی نہ کرتا ہے. شیخو پورے والی گل تو سچی پہ کرتا ہے, تے ہور اس 50 جھوٹ بولنے نے. مطلب شیخو پورے والی گل سچی دی وجہ تو بندے نوں سچا ہی نہ من جان. جنوں بندہ کوٹھے تے کھلو کے آکھے نا بھائی جی یہ جڑا پہ آندا ہے شیخو پورا ہے, اے بندہ جھوٹا جے, تے وہ وچوں کہہ سکدا ہے اجا کم کر کو مینوں کتھے جاننا ہے. ایویں نہ بندہ ہو رہی بندے پہ نبی نو آندے نے کہ تو اللہ دا رسول ہے. اللہ فرماتا رسول تو ہے پر بندے جھوٹے ہیں. صدقہ جانا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. شکریہ قبلہ, بہت مہربانی. تو رسول نہیں ہے, تو رسول نہیں ہے پر بندے جھوٹے نہیں. میں کہ اللہ یہ کون لوگ نے؟ فرمایا ذالک بانہم آمنو, یہ وہ ہیں کہڑے جو ایمان لائے تھے. میں کہ پھر فرمایا ثم کفروا, پھر کافر ہو گیا. پھر تسا کی کیتا ہے؟ فرمایا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, پھر ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں, اب کوئی بھی سمجھائے یا نہیں سمجھے. کوئی بھی سمجھائے. حضرات ضروری اعلان سنیے, اللہ کافروں کے دلوں پہ مہریں نہیں لگاتا. کیا بات ہے, اللہ منافقوں کے دلوں پر مہریں لگاتا ہے. جے اللہ کافروں تے مہرہ لا چھڑدا تے نبی کلمہ کینوں پڑھانا؟ وہ یار کافروں تے جو مہرہ لگیاں ہوں, یہودیاں تے مہرہ لگیاں ہوں, مشرکاں تے مہرہ لگیاں ہوں, کلمہ کنے پڑھنا سی؟ میں کہ اللہ مہر کتھے لانا ہے؟ فرمایا جتھے میرا دل کردا ہے. دل تہاڈا کتھے کردا ہے؟ فرمایا جڑا ایک بار ایمان لیا کے مکر جانا. اب میں اگر مہر لا چھڑنا تے مہر لان تو بعد کی تساں مہر سے سنی جے نا کئی باری, اور کئی مہر والے جملے ہوندے نے, کئی مہر والے شعر ہوندے نے, کئی مہر والے ذاکر ہوندے نے. ہاں انہاں تے مہر ایمان دی ہوندی ہے. جتھے اللہ مہر پہ لاندا ہے نا, اللہ فرماندا ہے ہم نے علی قلوبہم, ان منافقوں کے دلوں پر. تہاڈی ٹینشن مکان لگا, ٹینشن مہربانی کرنی چاہیے, مک جائے گی انشاءاللہ. ٹماٹروں دی ٹینشن ہی نہیں مکدی, باقی تے چھڈو ساریاں گلاں. ایک ٹینشن تو نہیں نا, اللہ دے بندے جڑی میں مکا سکنا وہ لگا مکا. آج جڑا تمہوں ہر ویلے ٹینشن رہندی ہے نا کہ فلانا علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا, فلانے دے دل میں علی کیوں نہیں آتا, فلانا بلائے تو دور کیوں ہے, وہ دھیان نہ سن لو. اللہ فرماتا ہے ہم نے مہریں لگا دی ہیں ان کے دلوں پر, فہم لا یفقہون, اب وہ سمجھیں گے نہیں. ہن اللہ مہر لائی ہوئے پہ بندہ نہ سمجھے, انہوں سمجھائے کر. سار اٹھاؤ میں نہ یار اللہ مہر لائی ہوئے کدھے تے لاندا؟ کافر تے. اچھی بولو جی, منافق تے. قبر چملا وہاں جے قبر لبے اس صحابی دی, جتی لبے تے اس قیب دی جگہ تے میں سر تے بلنا اس صحابی دی, جس نبی پاک نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تمہیں پتا ہوتا ہے منافق بیچی کھلوتے؟ فرمایا میں نے پتا ہوں. نماز دے بھی بیچی ہوتا ہے. فرمایا صاحب تو اگے ہوتا ہے, صاحب تو اگے ہوتے ہیں. تو اس صحابی پوچھا جی تو جنگ ہوتی ہے؟ فرمایا تو سب تو پیچھے ہو. مسلم شریف نہ ہوئے, صحیح مسلم شریف, ایک تے غلط مسلم بھی ہو سکتا,
صحیح مسلم شریف حدیث دا نمبر 240 کتاب الایمان 240 نمبر حدیث ہے. علامہ وحید الزمان اہل حدیث دا ترجمہ میرے گھر موجود ہے. وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تسی تے پتہ کر لیندے ہو نا اپنے علم غیب نال کیا مومن ہے تے منافق ہے کہ جدوں تسی نہ ہوو گے اوویں کدے حساب لگے گا کہ مومن کون ہے تے منافق کون ہے. فرمایا محبت علی کی وجہ صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر. محبت علی سے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ منافق ہوگا. ایک صحابی سن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک کو کلے ہی بیٹھے سن تے کہنے لگے یا رسول اللہ حکیم تو کوئی شے چھپانی نہیں چاہیے مہربانی. ڈاکٹر کو تے وکیل کو جدوں گلاں چھپائیاں جان یا بندہ مقدمہ ہار جاندا تے یا مر جاندا بیمار ہو. ڈاکٹر نوں ساری گل دس دی انجی بندے کردے نے. اج تک کسے بندے نوں آکھی نا تانوں کی تکلیف ہے آندا تینوں کی تکلیف. ڈاکٹر نوں بندے 3000 فیس دیندے نے تے پھر وہ پوچھدا کی تکلیف ہے تے بندے آرام نال دسی اے بھی تکلیف ہے تے اے بھی ہے نا. ایتھوں کسے نوں آکھو نا قبلہ کی تکلیف ہے آندا تینوں کی تکلیف. ڈاکٹر نوں پیسے دتے ہوندے نے مشکل نال ٹائم لیا ہوندا تے باقی آندا ہاں جی دسو کی تکلیف. پر ڈاکٹر نوں تے تکلیف دس ہی چھڑنی چاہیے. آپ مہربانی کرنی ہے. صحابی نوں پتہ سی کہ نبی تو بڑا حکیم کوئی نہیں. اس آ کے سرکار دے سامنے بیٹھ کے آکھیا یا رسول اللہ اج میں آندے نا میرے مونڈے چ درد رہندا ہے نا اے میری کمر چ درد رہندا ہے اے میرے پٹھے چ درد رہندا ہے او دے تو صدقے. اس آکھیا یا رسول اللہ میرے دل چ مٹھا مٹھا بغض علی ہے. اچھا تسی حیران پہ ہوندے ہو میں وہ بہادری سمجھنا جنہیں سچی گل کر دی. سامنے پہ کے کہنے لگا میرے دل چ مٹھا مٹھا بغض علی رہندا. حضور انج ویکھیا تے کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے وہ کسی جنگ چوں مال غنیمت آیا سی تو حضرت علی جڑی تقسیم کیتی سی وہ ساڈے حساب نال ٹھیک نہیں. انہاں نے دتے نا پیسے ونڈ کے ساڈے حساب نال ٹھیک نہیں. ساڈے تو مراد کی نبی آکھیا اگوں ایڈے سادہ فرماندے نے میرے نال دو ترے ہور بھی ہے. صدقے جاواں تواڈے سونے دے. او کہتے یا رسول اللہ اے اس طرح سمجھو بڑے بڑے سیانے بندے بھی ہوندے نے. ایسے ایسے میں سیانے بندے ویکھے نے جنہاں پنچایت وچ منڈے نوں سدیا چوری پہ منواندے نے. انہوں آندے نے من جا تو چوری کیتی آندا چاچا میں نہیں کیتی. اے قرآن چکا کے تینوں ہو سکا چکا لو میں نہیں کیتی. مسیتے تینوں کھڑنا ہے لے چلو میں نہیں کیتی. تے کوئی بزرگ کی فرماندے نے منصف آ پترا سانوں بھلانا ایسا ساریاں کام کیتے. منڈا اجے منیا نہیں منڈا اجے منیا نہیں تو منصف پہلے ہی من گیا. پترا سانوں بھلانا ایسا سارے کام کیتے ہیں. لے بھائی قدرتی تھوڑی توجہ ہو ہی گئی ہے تو میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا آج جانتے نا شیعہ انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے میں تنوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے پہ دسنا جنہیں سارے کیتے ہیں نا اسی انہوں نے کوئی نہیں مندے. سب کو جواب آؤ جی مہربانی اسی مندے ہی انہوں جہاں کوئی عیب موجود نہ ہو. جڑا آیا ہی معصوم ہوئے تو گیا بھی معصوم. میری مجلس تمام ہوئی میں قریب آ بیٹھا میرے عزیز صدقہ جاواں میرے محترم سامعین وہ ایڈے سادہ ایک تے اپنا دسیا کہ میرے دل چ بغض رہندا ہے تے اگوں کی عرض کردے نے کہ دو ترے چار میرے نال ہور بھی ہے گے اسی لا کے بیٹھ کے علی دا شکوہ کرنا. وہ حضرت بریدہ فرماندے نے کہ میری گھٹ بولن دی عادت سی تے منہ چک کے نہیں سا بولدا میں نظراں چکا کے گل کردا. آندا میں تے تھلے منہ کر کے گل کردا رہیا تے نبی پاک چپ رہے. جدوں نبی چپ رہے تے میں ویکھیا تے ویکھ کے میں حساب لایا پہ نبی پاک میرے تے راضی نہیں رہے. میں کہا یا رسول اللہ میں بغض علی پچھوں کٹ دیاں گا. آندا نبی چپ رہے. میں حساب لایا پہ نہیں کم بڑے. کہنے لگا حضور میں معافی منگنا. آندا نبی چپ رہے. آندا میں اور گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا بغض علی تو تھوڑے سامنے بیٹھ کے توبہ کرنا. آندا نبی چپ رہے. قرآن کھلا میرے سامنے. چوتھی گل تے پتہ نہیں کی ہونے صحابی رسول آندا میں نے تمام باتوں کو آزمانے کے بعد معافی بھی نہیں توبہ بھی نہیں ناراضگی بھی چھوڑتا ہوں نہیں. جدو نبی نہیں نہ کوئی گل سنی ادو میں کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا. غور نہیں کرنا میں مجرم ہاں تہاڈا شیخ پورے والے اور پنجاب دا مجمع جے نبی پاک نے تکلفن بھی آکھیا ہوئے کہ نہیں ضرورت نہیں. نوجوانوں پڑھے لکھے
نبی نے تکلفاً بھی نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر نبی نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے تجدید اسلام پہ پیغمبر کی بیعت کی، میں نے تجدید اسلام پہ حضور کی بیعت کی، یعنی میں دوبارہ بیعت کر رہا تھا مسلمان ہونے کی، یہ مطلب ہے میں نے کوئی یار نہیں کہ قرآن کے سامنے کھلو کے اعلان کرا۔ جس کے دل میں بغض علی آ جائے وہ برادری سے نہیں نکلتا، اسلام سے نکل جاتا۔ مولا کائنات و مجزائے خیر۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، اینی آواز ہے میری، یہ تو ود ہوندی تے میں ود کر دینی، تانوں اللہ آوازاں دتی ہیں تسی کڈو، ساڈی تے مکا چھڑدا پھر کی گل۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، نماز مسلمانوں پہ واجب ہے، حضرات روزہ مسلمانوں پہ واجب ہے، حضرات حج مسلمانوں پہ واجب ہے، اور جس کے دل میں بغض علی آ جائے جب وہ اسلام ہی میں نہیں رہتا، نماز جیسی، روزہ جیسا، حج جیسا۔ حبیب ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور مور لائیے انہوں چول نہیں لگتے، دل تے مور لائیے کہ انہوں نے مٹھے چول کھان تے دل نہیں کرتا، انہوں نے بریانی کھان تے دل نہیں کرتا، دل تے مور لگیے اور مور کی کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں، اب نہیں سمجھیں گے ہم نے مہر لگا دی، یہ مطلب ہے جیدے دل چ بغض علی آ جائے، ابو ذر صاحب وہ دیتے او مہر لگ دی، یہ سمجھ نہیں سکتا محمد بھی سمجھائے۔ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ، اور اسی تے شہر ہی کوئی نہیں، قبلہ اسی کیڑا مناظرہ کرنا ہے، تاساں کیڑیاں سواں دینیاں تے لینیاں، جدے دل چ بغض علی ہے او تے تیرا مہر لا دیندا، مہر لا دیندا پھر وہ سمجھدا نہیں، سمجھدا نہیں، تے مہربانی کریا جی، بے وقوف بندہ وہ ہے جڑا لنگڑے نو آکھے پاج جو ہے پاج۔ انتہائی افسوس ہے میں اس پر، اور وہ دی لت کوئی نہیں، پاج جو ہے پاج جو ہے پاج۔ تے بڑا بے وقوف ہے وہ بندہ جڑا انے نو آکھے ویکھ کے ٹر۔ پہلا کی آخیا نے میری بے شمار کی آواز آئی، اللہ بیٹھ جاؤ سن تو بعد لانت کس آخی بعد بی بی دے قاتلہ تو لانت آخی، میں کہا بے شمار دی میری آواز پتہ لگے کدے دے پائی، اور ذرا ایمان سے اضافہ ہو جائے گا۔ خیر میں تھوڑی مولا تھوڑی جزائے خیر دے جی، بہت شکریہ۔ میں کیا کر رہا ہوں جڑا لنگڑے نولے نو آ کے بھاج جائے بے وقوف ہے، بولو جڑا انے نو آ کے ویکھ کے ٹر بے وقوف ہے، تے جڑا ہاتھ کوئی نہ ہو تے بندہ کہ دستخط کر۔ اوے اللہ دیا بندیا مذاق نہیں اڑائی دا کسے دی مجبوری دا، جنوں پجانا ہی نہ جنوں پجانا ہی پہلے وہ لتاں چیک کر، لتاں جی ٹھیک نے، جی کو لکھانا ہی وہ ہاتھ چیک کر، ہاتھ دا ٹھیک ہے، جنوں مکھانا ہی وہ اکھاں چیک کر، جنوں دین سمجھانا ہی نہ پہلے چیک تے کر، دل چ بغض علی تے جس دل چ بغض علی ہے نہ اللہ سمجھ آئے گا، نہ رسول سمجھ آئے گا، نہ قرآن سمجھ آئے گا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو آخری جملہ خالق کائنات فرماتا ہے حبیب وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب وہ تیرے پاس بیٹھتے ہیں نا تو جسم ان کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، آؤندے نے آ کے پہنتے نے ایڈے ایڈے اچھے، جنہوں نے اللہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں نا تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ، خوش لگتے ہیں تجھ کو بدن ان کے، بدنی طور تے بیٹھے کمال نے، بیٹھے نے تے کمال نے۔ اللہ کی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب بات کرتے ہیں تو تو ان کی بات کو سنتا بھی ہے، بہندے بھی نے تو گلاں بھی کر دیں تے تسی انہاں دی گلاں سن دے بھی۔ پھر ادھروں دیکھنا چھڑن لگا، خالق فرماتا ہے حبیب کأنہم خشب مسندۃ، ان کو زندہ نہ سمجھنا، یہ لکڑیاں ہیں، صدقے جاواں یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے دیوار کے ساتھ رکھی جاتی ہیں، جتھے جتھے گیس آ گئی ہے کہ بچے پیدا ہوئے نے
انہوں نہیں پتا لگنا جتھے بالن بلدا تسی بولو آ جڑیاں لکڑیاں دیواراں نال رکھیاں جاندیاں نے ڈکرے وہ کس کام آؤندیاں اور بالن دے کام آؤندیاں کدی بالن چوں ڈوئی نکلی ہوئے وہ فرنیچر بنیا ہوئے بالن تے بالن ہی ہوندا نا لے بھائی پھر آندے نے یہ مسالہ دیندے نے میرے متعلق کئی بندے آندے نے یہ مسالہ انیاں دین دی کی لوڑ ہے چلو ٹھیک ہے چھڑ دینے جی اللہ مسالہ نہ دیندا ہوئے اللہ تو سمجھاندا ہی مثال نال اے گل اللہ پہ فرماندا بیٹھے نے ویندے نے بولدے نے تے تو گلاں بھی سننا ہے تے بندے کی نے اللہ فرماتا کانہم خشبا مسندۃ یہ تو لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ سکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں ایک سرا دا اوتے ہوندا دیوار تے ایک تھلے ہوندا آواشا پھر جائے آواشا پھر جائے تے اخیر تے بالن دے کام ہی ہوندیاں لے بھی مولوی پریشان نہ ہوئی اے ہن قرآن ہی تو کہہ نہیں سکدا کہ کسے مضمون بنایا اے جنہ مضمون بنایا ہی نہ اے اللہ مضمون بنایا ہی جی میں میرے سامنے قرآن ہے میں تیرے سامنے ایس پاسے دا قرآن کر کے میرا دل کردہ تیرے بوئے بوئے تے کھلو کے پوچھاں اے بندے کون نے جنہوں نے اللہ بالن پہ آن طالب جوری صاحب کو اردو کراؤ بالن دی طارق جمیل صاحب کو کراؤ اردو بالن دی طارق قادری صاحب کو کراؤ پر میں تو پنجابی خطیب ہوں میں تو ترجمہ کرنا نا کہ اور لکڑیاں سکھان رکھی کی انہوں نے بالن بندے بہ کے آنے کٹ کے ویندے نے اللہ دا بالن نے بندے گلاں کر دیں تے اللہ دے بالن نے یہ دا مطلب ہے بندے نے بیٹھے بھی مسیحتے نے اللہ فرماندا ہے بالن بالن یہ جڑا بندہ بالن بندا ہے نا او دے دل چ بغض علی ہوندا ہی تاں لوکی بلدے نے وہ جننے بندے علی تو بنتے ہیں دارے صرف بالن دا کام بھی بننا ہے اوہ یا بالن کڑے کام ہو اوہ یار بالن دے کام ایک میں آیت پڑھنا سورہ مبارکہ بقرہ دی خالق کائنات فرماتا ہے ایک کافر ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اللہ فرماتا ہے قرآن کی مثل میں نے بنائی نہیں جاؤ اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو ایک صورت بھی لے آؤ تم کبھی نہیں لا سکو گے جب تم قرآن کا مد مقابل ایک سورہ بھی نہیں بنا سکتے تو اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بندے بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں یہ دا مطلب ہے جس دوزخ نال اللہ پڑھنا ہے نا دوزخ نو او دا بالن دو چیزاں نے ایک پتھر ایک بندے او عدت للکافرین اور جنہ پہلا پارا پڑھے ہو یار تو انہوں پتا ہے مولوی صاحب مسیحتے باقی میں اہل سنت مولوی کو پہلے ہوندیا قرآن پڑھا جو اہل سنت صاحب ایتھے بڑا پہاڑ پاندو تھا او عدت للکافرین او تو نہیں سی سمجھ آؤں کہ پیڑا پہاڑ کیوں پہ ہے ہن سمجھ آؤ جوڑی آئی ہے وہ جدوں کوئی بچہ پڑھتا ہے نا او عدت نہیں او عدت او عدت نہیں او عدت للکافرین ہم نے وہ دوزخ کافروں کے لیے بنایا ہوا ہے ہم نے وہ دوزخ کافروں کے لیے بنایا ہوا ہے جس بندے کسی نو ٹوپی تے اگ دھردیا نہیں ویکھیا انہوں میں سمجھا نہیں سکتا اور یارا حکے دی ٹوپی تے اگ دھرنی انہوں تو پہلے اگ بنائی دی ہے بابے نے اتنے حکے دی ٹوپی دھر کے وہ دے بچے روڑ دھر کے تماکو پور کے موٹیاں موٹیاں لکڑیاں پہلا دوالے لا کے روڑ دے تے موٹا موٹا تماکو رکھ کے پور اتنے پا کے کیونکہ پور اگر نال چڑھ جاتا سی نا روڑ دے تو پھر حکا سیتی چلتا نہیں اے انہوں پتہ لگنا جس کسی دا حکا پائے خدمت ہی ہوندی حکا پانا وہ دے اتنے پھر گڑ رکھدا ہی تے نال اگ بالی ہوندی وہ اگ ٹوپی چ رکھنی ہوندی سی اور پہلا اگ بالی دی ہے اگ وہ ٹوپی تو رکھنی جی میں انگیٹھی پکھائی دی سی پرانے زمانے سردی واسطے پہلا اگ بالنا پھر اندر لیا کے رکھنی ہن انگیٹھی خالی وچ اگ بالنی تے اگ بننی ہے نا لو جی وہ جڑا دوزخ سنیا ہے نا جناب نے اللہ فرماندا او دا ایندھن دو قسم دیاں چیزاں نے کیڑی کیڑی قودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پتھراں دی اگ ہوے گی تے دوسری بندیاں دی ہوے گی اے بندیاں نو اللہ کی آکھیا قرآن بالن بلے بلے یہ دا مطلب ہے پہلا بالن بننا ہے ہر دن لگا مولا بھائی تو جزا دے اور یار پہلا بالن بننا ہے تے وچ کس سٹیا جانے جنہاں وچ ڈگنا ہے وہ کافر نے عدت للکافرین یہ ہم نے دوزخ کافروں کے لیے بنا رکھا ہے منافقہ دوزخ ڈگنا نہیں منافقہ پہلا بڑھنا ہے
اور یار پہلا ایندھن بھرنے نا، یہ مطلب ہے منافق پہلا بن گئے، انہوں نے کولے بن جان گے، انہوں نے وچ کافر نو سٹیا جائے گا۔ میں کہ اللہ پہلا انہوں نے پھر انہوں نے فرمایا میرا دشمن 5 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے، علی دا آگ بلند تک کافر تے منافق چ فرق ہے۔ جدوں تک کافر اس خاندان نہ لڑتے رہنے اونی دیر تک انہاں دیاں تیاں نہیں روئیں۔ جدوں تک کافر اس خاندان نہ لڑتے رہنے اس خاندان دیاں تیاں نہیں روئیں۔ خاندان دیاں تیاں ادو روئیں نے جدوں مدے مقابل منافق آئے۔ منافق انہوں اندر جڑا ظاہر مسلمان ہوئے، ظاہر مسلمان ہوئے تے اندر دے کفر ہوئے۔ خدا دی قسم میں علی دیاں بیٹیاں کافران دیاں محلیاں چو لنگ دیاں ایڈیاں اوکھیاں نہیں ہوئیں، جڑیاں اوکھیاں منافقان دیاں محلیاں چو لنگ کے ہوئیں۔ میری پرانی مثال ہے، میری بیٹی شیخ پورے نہیں آئی، لیکن اگر میرے مرن تو بعد بھی آ جائے تو کسی علم والے کارگے بوئے کے آ جائے تو کوئی انہوں پریشانی ہوئے تو توڑے بوئے تو صرف علم بے کے آئیے نا۔ میں نے میری بیٹی آکھیا ہو سکے ابو اسی جو علم پہ نہیں ہے نا باہر گڈی خراب ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، کدی گھبراہٹ ہی نہیں آئی۔ بیٹی میری تو بی ایچ پڑھتی سی، اللہ انہوں آباد رکھیں۔ وہ کہنے لگی ابو میں کیا بیٹا ایڈریس کول رکھیں، فون کول رکھیں، کدھرے کو پریشانی ہوئی ہو سکے ابو قدرتی گل ہے، لوگوں کا پتہ نہیں، اسی کدھروں میں گزرتے ہوئیے نا تو کدھرے نہ کدھرے علام تو نظر آؤں نا۔ تو کہنے لگی اندروں ساڑھے ڈر ہی موک جاندہ ہے۔ میں کہا بیٹا کیوں وہ آندھی ابو انی پریشانی انی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اتنا کانفیڈنس ہے کہ جتھے پریشانی آئی نا میں کسے علم والے بوئے تے جا کے دستک دیاں گی، اندروں جیڑا آیا نا جیڑا آیا میں انہوں دست دیاں گی، وہ جڑا علی ناصر علی نو تلیاڑا آن دے ہو میں انہوں دیتی ہاں۔ شیعہ تو ہم کچھ نہ کوئی تے جان دے نا، تو جدو میں دعوات رہا بابا جی جدو میں دساں گی میں تینوں بچیا کی امید ہے، وہ زکا میں اگلے کا پتہ نہیں، میں پوری امید ہے آخر تسی ابو جان دے ہو لوگوں کو تو ذکر اہل بیت کر دے ہو تو ہم انہیں بندے تے جانتے ہی نا۔ تو میں جو جا کے دساں گی نا اگر میری گڈی خراب ہوئی تو کم از کم اندروں کو نکل کے آکھے گا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اندر بہو تسی گڈی بن جاندی، وہ پیسے نہ بھی دیں گے مدد نہ بھی کرن گے تو حیات کی جگہ تے دے چھڑ گے نا۔ آ بھی مولوی میں نو روندیاں نو ویکھ کے تو ہس رہا ہے، ساڑے منہ روندیاں دے ڈنگے ہوندے نے تو ہس رہا ہے، اسی مجبور آسا کدی منہ دا خیال نہیں کیتا، ساڑے اندر دکھی نہیں۔ علی دا ذکر کرنے والا ذاکر دی تھی چینا کانفیڈنس ہے اور وہ سمجھ دیئے جتھے میں آکھیا میں اس ذاکر دی تھی ہوں میرا ضرور لوگ حیاء کرن گے۔ علی دی بیٹی کوفے دی ہر گلی جاندی سی میرے پیو دا نا علی، جتھوں دو طرفہ پتھر بچے نے دو طرفہ اوتھے بی بی نے فرمایا میرے پیو دا نا علی، تعارف تبدیل ہو دو کریدہ جنہوں پہلا کوئی نہ مننے، جتھے تو پسو پتھر بچے نہ گلی بچ اوتھے بی بی فرمایا میں علی دی بیٹی ہوں، تو جتھے چوک چوفاریوں پتھر شروع ہوئے ہیں اس چوک بی بی فرمایا نحنو بنادر رسول لوگوں میں تو اڈے رسول دی دھیاں کدی نہ روئے۔ جتھے بی بی قرآن پڑھایا ہوئے اس پنڈ دیاں تیاں انہوں کام نہیں کرن دے، جڑیاں ویاہ کر دیاں نے وہ بھی واپس آؤ دیاں نے کہ انہاں کپڑے لے کے تو پیسے رکھ کے آندیاں نے اولاد نے تسی بابا اپنے ماموں دے کر میں ذرا اپنے استادنی دی خدمت کر۔ میں کئی باری دسیا مجھے ساڑھے پنڈ فاطمہ بی بی سنے 70-80 سال دے درمیان فوت ہوئے میں دسیا معذور سن لگتا تو انہاں دے گھر دا کام بیبیاں دی بچیاں ساڑیاں نوجوان کر دیاں نمبرداراں دیاں تیاں پٹواریاں دیاں تیاں بڑیاں لوگاں دیاں تیاں۔ میں ایک دن پوچھا اماں کدی خیال آیا میری اولاد کوئی نہیں، کہنے لگی کدی بھی نہیں آیا اللہ آنے نہیں دیتا، اے کوئی آ گئی اے بڑے پیو دی تھی ہے جڑی میری بوکر پہ پھیر دے اور جڑی کپڑے استری کر کے لیندی ہے نا نمبرداراں دی تھی ہے، اے ساریاں پڑھ دیاں تیاں میری تیاں نے تے خدمت گزارنے۔ میں کہ اماں کیتا کی ہے؟ ہو سکے پتر میں سارے پنڈ نو قرآن پڑھا، زہرہ دی تھی نے جس محلے چ قرآن پڑھایا سو تو اج ایک ایک بی بی آتی تو تے نانا مار
قرآن بھی پڑھتی سی اندر اپنے گھر. تسی سوچو وہ دیوار نالوں بی بی دا اونٹ پہ گزرتا اج بنیرے نالوں بی بی پہ گزرتے ہیں. بی بی نو کی خیال نہیں آیا یہ وہ بی بی ہے جی شادی بی بی آپ کی تھی. یہ وہ بی بی ہے جی میں پہ گل کرنا یہ حسن حسین تو اپنا جہیز آپ بنایا. یہ بی بی زہرا دے گھر 4-5 سال دی آئی سی جوان ہو کے اتنے شادی کی نے. وہ گھر کو گزری ہے زہرا دی تھی تے سامنے سی والاں دا پردہ منہ تے. دل دکھے گا کہ میں معافی نہیں منگنی. دل دکھے گا تو سواب بھی ہوگا بھائی اللہ راضی ہوئے گا اس خاندان تے دکھ دکھی ہوگی. جتھے بی بی دے چٹے وال پہ مکدے سن اتوں خون دے قطرے پڑے. اس جڑی اندر بی بی قرآن پڑھتی سی بچی دوڑ کے چھت تے آئی ڈھول سن کے باجے سن کے ڈھول باجے بجے تے چھت تے بچے آ جاندے. وہ بچی بج کے آئی کہ باجے کدے پہ بجتے ہیں آج قدم اس رکھے کٹے سر تے سنان تے کٹے سر تے بچوں دی نیزے گزرے. بچی دیکھ کے حیران ہو گئی. جدو دی نظر پئی نا اونٹ تے بی بی پاک زینب دے گلے چ بی بی سکینہ دے دوویں ہاتھ سن تے بی بی چھوٹی انج لٹکے سن پھپھی دے گلے تے جویں تعویذ لٹکایا گیا تھا. یہ دوویں ہاتھ بدے سن تے دوویں ہاتھ ایتھے بی بی سی. یہ 4-5 سال دی بچی نے غور نال ویکھیا تے اودوں بی بی سکینہ پئی آندی سی پھپھی میرا دل کردا ہے میرے گلے دی رسی ٹھلی ہوے تے میں بابے دا سارے ایک واری ویکھاں. مینوں پیاس کھا گئی. 3 ویس لفظ سنے نے جی. بی بی تھلے آئی چھوٹی بی بی تے واپس آ کے اماں دے قرآن پڑھ دی دے اتنے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اماں میرے نال چھت تے آ. تھی دا منہ چم کے آندی ہے تو میں جانتی نہیں میں کون ہوں. کدی میں چھت تے ویکھیا ہی ہو سکا نہیں کدی بازار چ ویکھیا ہی نہیں ہو سکا تیرا پیو پردیس ہے میں کلی کدی چھت نکلی نہیں. منہ چم کے کہنے لگی پتر تو کیویں مینوں آکھیا چھت تے آ جا تو مینوں جانتی نہیں میں بی بی زینب دی کنیز میں مخدومہ تو قرآن پڑھیا ہے. باہر آج تے بندے پہ نچدے میں تے خالی بازار وچ کدی نہیں گئی. میں تے رات نو بند دکاناں وچوں کدی نہیں گزری. ہن تے بندے باہر پہ نچدے نے. اور بی بی چھوٹی بچی کہنے لگی تینوں پھر تیری مرشد زادی دا واسطہ ہی ایک باری میرے نال چھت تے تینوں جانا پینا ہے. حیران ہو کے کہنے لگی ایڈا بڑا واسطہ پائی ویکھ کی آئی ہے. کہنے لگی اماں جڑیاں قیدنا پہ گزردیاں اجے قیدنا دا منہ چ لفظ ہے منہ اگے ہاتھ رکھ کے آندی ہے وہ قیدی نے کہ قیدنا نے. کیا ماں قیدی تو دو نے صدقے جاواں بلکہ ساریاں قیدنا نے. رو کے بچی کہنے لگی اماں پھر قیدنا نہیں کسی شریف کر دیا. کہنے لگی تینوں ایڈی چھوٹی عمر چ کیویں پتہ لگ گیا شریف کر دیا. کہنے لگی اماں میں آپ بے کھائیاں بھوک لگتی ہے کھانا نہیں منگدیاں دھوپ لگتی ہے سایہ نہیں منگدیاں جہاں رسی تو ذرا غصہ نکلتا ہے وہ آتی ہے واہ ہجابا حال ہے میرا پرور. اماں وہ قیدیاں چ ایک چھوٹی قیدنی بچی دی اتنے آنسو ڈگے تے آنسو پوچھ کے نا ماں قرآن مناسب جگہ تے رکھ کے تے نال لا کے آندی ہے تو رونی ہے پہ بیٹا روندی کیوں ہے. تو سا کہ اماں ایک میرے جڈی قیدن ہے. آئے آئے منہ لا کے کہنے لگی آرام نال من دس کوئی قیدی نے لنگ تیرے پہ جاندے نے پہ تو روندی کیوں ہے. بچی دی ہچکی بند گئی. جدو ہچکی بچ جائے نا ادو گل نہیں نکلتی. وہ ہچکی بچ گئی اس نال لایا سہلایا پیار کی تاکہ آرام نال میں دس اینا دکھی تو ہوئی ہے ہویا کہ یہاں پتہ نہیں کون لوگ نے تو چھت تے گئی کیوں سے. بچی دا سوکھا ہو گیا ایکو بچی ساسو پیاری بڑی پیو پردیسی منہ چم کے سہلا کے نال لا کے کہنے کی تو حوصلے نال دس میں تیرے نال وعدہ کرنی ہوں میں تیرے نال جانی ہوں چھت پر حوصلے نال گل دس. وہ جڑی حوصلے نال دسی سو نہ میرے چ حوصلہ ہے تے نہ تہاڈے چ. وہ سکیا حوصلے نال دس وہ سکیا اماں وہ جڑی چھوٹی قید نے نا وہ کسے پیو قتل کر دے. انہاں سارا وچ کوئی سارے جڑا وہ باپ نے وہ آندی میرے گلے دی رسی ڈھلی ہوے تو میں بابے دا منہ ویکھاں جہے گل وچ اودی بابا نے اودی پھوپھی لگدی ہے. اینا میں پتہ کر رہی ہوں کہ ہن دس کی کرنا ہی پیاسی بھی ہے. کہنے لگی تو پانی پھڑ لے تے میں کچھ سامان رکھ لواں. چلو غریب نے لنگ دینے پیسی سامان دینے ہیں بڑا کڈا کو حوصلہ ہو سکتا ہے شیعہ دا کڈا کو حوصلہ. اس معاملے میں ساڈا کوئی حوصلہ نہیں. اسی بہت دلیر کوئی نہیں. اسی ماں پیو مویا نو پڑ گئے اسی بھراواں بہناں نو پڑ گئے نہ اکبر دی برشی بھولدی ہے نہ زہرا دی دھی دے سر تے لگا نیزا بھولدا. میں سمجھنا 3 چیزاں جڑیاں چوری چ رکھیاں نے میں کدی حوصلے نال پڑھ ہی نہیں سکیا.
धी नूं उस पानी फड़ाया, उस आख्या बच्ची वास्ते पानी फड़ ले, तू उन्होंने पानी पेश करी। तो मैं कुछ जिहड़ियां 3 शावां इस रखियां ने, तां मैं आख्या तुहाडा मेरा मिजाज एक मेरा हौसला नहीं ना, तुहाडा भी नहीं होना। इस अपनी झोली विच कुछ रोटियां रखी, जिहदा आंसू अजे दूर है उहदे वास्ते गल कर, पका के रखियां। इन्हां दा टाइम नहीं सी, इन्ना टाइम नहीं सी कि पकांदी। ਇਹਦਾ मतलब है रोटियां घर पईयां सी, घर च रोटियां पईयां। मैनू माफ़ी दिया जे, मैं दुखी हाँ तो गल पे करूँ, किसी तोहीन वास्ते नहीं पे करता। घर पईयां रोटियां जिहड़ियां अपने आप तो वध जान, कोई पईयां होंदी। उस कुछ रोटियां के टुकड़े रखे, कुछ खजूरा रखियां। तो धी नूं कहण लगी हुण दसो जी छोटी कैदन है उसकी कद कितना है। कहण लगी अम्मा जमीन ते नहीं खड़ी, अपनी फुफी की गोद इत्थे लटकी है, तकरीबन मेरे जिन्ना कद है। धी का सिर चुम के आंदी है तेरे पिछले कपड़े उन्होंने दे दी। आनी है ना वह दामन सड़े है, ਜਿਹੜੀਆਂ उस निशानियां दसियां नहीं, कन्ना चो खून वग गया, चोले में अग लग गई, तो किसी का कुर्ता बदले ही नहीं, कहती नहीं अम्मा वो चोला सड़े है। कह लगी जो कमीज भी वो सड़ी है तो तेरे कपड़े उन्होंने दे दो। बच्ची सी मोमना थी, कभी ना रोवे जी किसी गांव में नौजवान, कभी ना रोवे। जो बंदा पहली बार हाथ फड़ लगा नौजवान ठीक हो गया बच्चा मैं छड़, कभी ना किसी गांव में मेरी कौम का कोई जवान है जी दुखी हो। इस अपनी मां को दसिया सी, अम्मा उन्होंने किसी मुंह से भी मारे, अम्मा वो कन रखोई ने, अम्मा वो कुर्ते तो भी सड़े है। कहने लगी वो कपड़े भी लै जाइए, चोली च कपड़े पाए। जो बंदा मजलिस पहली बार आया जिंदगी वो सोचता एवं रोंदे ने, एवं नहीं रोंदे। जिन्हें बंदे हाए पे आते हैं अंदरों दुखी ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੂ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਤਰੇਵੇਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਚੱਲ। अम्मा सामान तो देना उधर गया, मैं उजड़ गई हूँ, मैं मसर से काबल नहीं गई, द्वार का रो ना हो। कहने लगी अम्मा सामान तो देना, सदके जावा। सामान सामने करके ते कहने लगी आके हजरत ज़ैनब नूं, कहने लगी बीबी मैं औखी बनी हाँ, दुआ करो जो मैं देखिया वो ना होवे। बीबी कहने लगी जल्दी दस मैं मुसाफिर हाँ। कहने लगी मेरी धी कसम उठवाई है मेरी मुर्शदादी की, इस मैनू छत ते आंदा मैं कभी छत ते आई नहीं। बच्ची नूं पानी देना ते ए 2-3 चीज़ां ने वसूल करना। अज वेख के ज़हरा दी धी ने फरमाया की है तेरी चोरी। कहने लगी कुछ खजूरा ने कुछ रोटियां ने तेरी धी वास्ते कपड़े ने, इनू कपड़े बदल लो, इसका चोला सड़े है। ज़हरा दी धी एडी उची वीर की लाश ते नहीं रोई, जिड्डी उची इस बाजार च रो के बीबी ऊंट की कोहान ते टक्कर मार के फरमाया सदका तो हराम होना है। लोगों सदका साडे ते हराम है, कूबे वाले असीं उजड़ गए पर इंज नहीं उजड़े जिवें तुसां सानू गरीब समझदे। परेशान होकर कहण लगी शक मैनू अगे पैंदा सी, मैं थले टुर चली हाँ, सामान लै ना लै दुआ कर छड़ परदेसन केड़ी। फिर मैं पहली दुआ जिवें तू उजड़ी इंज मैं ना उजड़ा, जिवें तेरी धी यतीम हुई है मेरी ना होए। ते तीसरी दुआ कर मैनू छेती अल्लाह मदीने ले जाए। बीबी फरमाए कोई रिश्तेदार भी कहने लगी सारे रिश्ते कुर्बान कर दिया, मैं अपनी मुर्शदादियां दी जुतियां तो मैनू ज़ियारत कीतियां देर हो गई है। बीबी फरमाए कौन तेरी मुर्शदादी, मुंह मोड़ के आंदी है माहौल नहीं ना दस वाला माहौल नहीं, नान के नबी ने दाद के वली ने। बीबी फरमाए कौन, फरमाए मुस्तफा की नवासी है, अली की बेटी है, मेरी मुर्शदादी है। आखिरी जुमला बीबी फरमाया फिर दुआ करवान की लोड़ नहीं, दुआ तेरी कबूल हो, कबूल हो। क्यों जाना से मदीने सदके जाओ। कहने लगी ज़ियारत वास्ते, फरमाया ज़ियारत ही करनी है तो तेरी मुर्शदादी तो तेरे शहर च आ गई। कहने लगी बीबी कदों, फरमाया थोड़ी देर ही हुई। इस वेले किथे ने, फरमाया तेरे शहर च ने। मेरे शहर के किस महल्ले च ने? बीबी फरमाया तेरे महल्ले में। कहने लगी बीबी की बयान दो हुण किथे ने? फरमाया तेरे घर के सामने। थले मुंह करके
روندی سی کہنے لگی میں کدی اتوں نہیں دیکھا میں بڑی وڈی پردہ دار ہاں بی بی فرمایا دعا قبول ہو گئی کہنے لگی بی بی ساری گل تیری سچی پر تسی آندے ہو آ بھی گئے نے میرے شہر وچ میرے گھر دے سامنے ایتھے حیران ہو کے آندی انج نہیں آوندے وہ انج نہیں آوندے بی بی فرمایا کیویں آوندے نے فرماندے نے جدوں میری مرشدادیاں آوندیاں نا اور کوفے شہر تو باہر قیام کردیاں نے انہاں دا کوئی رج دا نام